تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا اور اللہ رب العالمین کے ناموں کا پتہ ہونا، یہ انسان کو بہت اسٹرینتھ دیتا ہے غم کے موقع پہ اسپیشلی، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی غم سے گزر رہا ہے انسان، تو وہ اللہ کی طرف ریفر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ الودود ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود، تو آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کا بندہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اللہ کو پسند ہے جب اس طرح بات کی جائے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو یہ واسطہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو کہ اللہ بہت حیا والے ہیں۔ اور آپ نے خود کہا حدیث قدسی میں کہ میں، یعنی حدیث ہے نبی وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں، تو یہ واسطے اللہ کو دیے جا سکتے ہیں۔ ثابت ہوا اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سمائلز، اللہ لافس، یہ بھی اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لافس ایٹ دا پرسن، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس انسان پہ جو رات کے وقت بستر سے اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کس چیز نے اس کو اٹھایا، فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، تیرے خوف نے، تیری محبت نے یہ بندہ آپ کی محبت میں اٹھا ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ نوٹ کرتا ہے ایسی چیزوں کو، ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرتا ہے۔ اللہ شکور ہے، الشکور the one who appreciates، اور اللہ سے زیادہ اپریشیٹو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے وہ سب اللہ نوٹ کر رہا ہے، کسی کو معاف کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ نوٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جتنا پتہ ہوگا اتنا اچھا ہے سیڈنس کے موقع پہ۔ پرپز، یہ ایک بڑا زبردست سلوشن ہے۔ جو لوگ پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ غم سے جلدی باہر آتے ہیں۔ پرپز شوڈ آلویز بی بگر دین یور سیلف، وہ پرپز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ غم سے جلدی نکالے گا۔ جیسے دیکھیں یوسف اسلام کا اسٹریٹ پرپز تھا میں نے دعوت کا کام کرنا، تو وہ جیل میں بھی چلے گئے تو وہ دعوت کا ہی کام چل رہا ہے، وہ پرپز کوئی نہیں لے سکتا ان سے۔ ابن تیمیہ نے کہا what can my enemies do to me، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے، اللہ کی عبادت کروں گا۔ اگر وہ مجھے جلہ وطن کر دیتے ہیں، یہ میرے لیے سیاحت ہے، اللہ کی زمین پھروں گا، ایکسپلور کروں گا۔ اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں، میرے لیے شہادت ہے، تو میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں، جدھر میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں، یعنی اپنا مقصد ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو اس لیے دیکھیں پرپز شوڈ بی بگر دین یور اون سیلف۔ یہ کوئی پرپز نہیں ہے فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، دس از جسٹ اے اسمال پرپز، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے پرپز ہو نہیں سکتا، بٹ اٹس اے ویری اسمال پرپز۔ بگر پرپز ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں، وہ پرپز جب تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیکھیں یہ پرپز تو ہے ہی جنت اٹین کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ پرپز تو کبھی ختم نہیں ہوتا، آخری سانس تک ہے، جنت تو آخری سانس تک اٹین کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بگر پرپز پہ نظر ہو تو انسان جلدی الحمدللہ باہر آ جاتا ہے ڈپریشن سے الحمدللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اللہ نے آپ کے سامنے ایک ایسے ولی اللہ کی کیس اسٹڈی، میں تو ان کو ولی اللہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، جس شخص نے پوری زندگی دعوت کے لیے صرف کر دی، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، اور ان کو جلہ وطن کیا گیا۔ یہ آسان نہیں ہوتا، آپ کا اپنا ملک آپ کو نکال دے، آپ کا اپنا ملک آپ کی جان کا دشمن ہو جائے، آپ کی ایجنسیز آپ کے پیچھے پڑ جائیں، ٹھیک ہے، دس از ناٹ ایزی، دس ہیپنڈ ود ہم۔ انڈیا میں ہم ویسے ہی ڈپریشن سے مارے جاتے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان کا پرپز نہیں رکا، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، میرا کام ہے، مجھے حکم ازاں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے۔ 15 کنٹریز نے یوں نیشنلٹیز پھینکی، آئیں ہمارے پاس آئیں، اللہ دکھا رہا ہے کہ ذاکر تم انڈیا تمہیں اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے، تو یہ لو 15 کنٹریز کی نیشنلٹیز تمہارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ پرپز نہیں رکا، اور گئے ہوں گے، بڑے دکھ میں گئے ہوں گے، آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ، دکھ ہوتا ہے بطور انسان، لیکن ملیشیا نے کہا آ جاؤ، یو اے نے کہا آ جاؤ، سعودیہ نے کہا آ جاؤ، ابھی تو ایون پاکستان نے کہہ دیا آ جائیں، ٹھیک ہے، خود بتا رہے تھے کہ پاکستان نے آفر کیا آ جائیں، بسم اللہ۔ اس طرح انڈونیشیا نے کہا آ جاؤ، افریقن مسلم کنٹریز نے کہا بسم اللہ، جدھر جاتے ہیں پرائیویٹ جیٹ میں، پرائیویٹ جیٹ آفر ہوتا ہے، پاکستان آئے کتنی عزت ملی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں وہ بہترین کیس اسٹڈی ہے ہم سب کے لیے کہ پرپز نہیں رکنا چاہیے، جو آپ کا پرپز ہے وہ چلتے رہنا چاہیے، اللہ راستے نکالے گا، اللہ تعالیٰ خود آپ کو دکھائے گا کہ جو بندہ کیسے ہو سکتا ہے، جو بندہ میرے راستے میں نکلا ہے۔
اب آئی انڈرسٹینڈ ہر بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیول کا دائی نہیں بن سکتا، ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل، لیکن پوائنٹ از کہ تھوڑا سا اپنے سے بڑا مقصد رکھنا چاہیے زندگی کا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مقصد زندہ رہے اور انشاءاللہ تعالی انسان آگے بڑھتا رہے۔